اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندہ قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک وہ تمام چیزوں کا حساب نہ دے. خاص طور پر ایک حدیث پاک کے اندر 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا اور ایک کے اندر 5 چیزوں کا ذکر کیا گیا. فرمایا اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی, رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عدم سے وجود عطا فرمایا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا. انسان کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا, کوئی نام نہیں تھا, نشان نہیں تھا. رب تبارک و تعالیٰ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. فرمایا ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا, انسان کو سمیع بنایا, بصیر بنایا, عدم سے وجود عطا فرمایا. اے انسان یہ بتا کہ تو نے زندگی کہاں گزاری ہے. فرمایا قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک وہ اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا, ایک ایک چیز کا حساب نہ دے. یہ بتاؤ زندگی کہاں گزاری؟ زندگی اللہ کی اطاعت کے اندر گزاری یا لہو و لعب کے اندر گزاری, تکاثر کے اندر, تغافل کے اندر اور دنیاوی چیزوں کے اندر صرف مست ہو کر گزاری. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, جس سے سورت شروع ہوئی تھی. فرمایا کہ اس کی زندگی کے ایک ایک لمحے, ایک ایک سانس کا پوچھا جائے گا, ایک ایک جملے کا پوچھا جائے گا. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. فرمایا کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں, سب کچھ حساب سامنے آ گیا. یہ بتاؤ زندگی کہاں گزاری ہے, کیسے گزاری ہے؟ اطاعت میں گزاری ہے, فرما برداری میں گزاری ہے, یا نافرمانی کے اندر گزاری ہے؟ اسی کا اشارہ فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اس بات سے ڈر گیا, کب ڈر گیا؟ وہاں نہیں, یہاں ڈر کے اس نے زندگی بسر کی. قدم اٹھایا تو ڈرا, بولتے ہوئے ڈرا, کھاتے ہوئے ڈرا, کماتے ہوئے ڈرا. ہر چیز کے اندر وہ ڈرتا رہا کہ میں کہیں رب کی نافرمانی تو نہیں کر رہا ہوں, اللہ کا باغی بن کے زندگی بسر تو نہیں کر رہا ہوں. یہ قرآنی ہدایات ہمیں یہی سکھا رہی ہیں. فرمایا اسے پوچھا جائے گا کہ یہ بتاؤ تم نے اپنی زندگی کہاں پر بسر کی. اس کے بعد پوچھا جائے گا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا, اور پھر پوچھا جائے گا مال کہاں پر خرچ کیا. اللہ اکبر. مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا. فرمایا کہ مال تم نے حلال ذریعے سے کمایا, جھوٹ سے, دھوکے سے, ظلم سے, دوسروں کا حق مار کے اور فریب کر کے, سود سے, نافرمانی سے مال تم جمع کرتے رہے, یا مال تم نے رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کمایا کہ نہیں مجھے مال کمانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مال عطا فرمائے, میرے بچوں کو اللہ پھلوں سے روزی عطا فرمائے, محتاج نہ کرے, میرے بچوں کو اللہ چھت عطا فرمائے, مجھے کسی کے سامنے دستے نگر نہ فرمائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی, یا اللہ میرے بچوں کو پھلوں سے روزی عطا فرما, وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. ہم سب کی بھی یہ دعا ہے, جتنے آپ سن رہے ہیں سامعین, اللہ ہمارے بچوں کو پھلوں سے روزی عطا فرمائے. حضور علیہ السلام نے ایسے فقر سے پناہ مانگی ہے جو انسان کو کفر تک لے کے چلا جائے. جب انسان کا فقر ہوگا, پہلے وہ اپنی عزت بیچے گا, وقار بیچے گا, وطن بیچے گا, پھر ایمان بھی بیچ ڈالے گا. تو فرمایا انسان کفر تک چلا جائے, اے اللہ ایسے فقر سے, اللہم انی اعوذ بک من الفقر, ایسے فقر سے پناہ عطا فرمانا. تو رب تبارک و تعالی روزی عطا فرمائے. ہم سب کی یہ دعائیں, یہ اللہ کی نعمت ہے حلال روزی. اللہ نے اس قرآن کے اندر اس کو فضل اللہ سے تعبیر کیا ہے. سورہ مزمل کے اندر بھی اور سورہ جمعہ کے اندر بھی, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. قرآن رزق حلال کو فضل اللہ سے تعبیر کرتا ہے. کہیں یہ نہیں سمجھیے گا کہ میں قرآن کھول کے بیٹھا ہوا ہوں تو میں آپ کو یہ قرآنی ہدایت دے رہا ہوں کہ نہیں آپ نے کام کاج نہیں کرنا ہے, آپ نے نوکری نہیں کرنی, آپ نے معاش نہیں کرنا ہے. ہمیں قرآن نے حکم دیا ہے کہ کوشش کرو, سعی کرو, بچوں کے لیے حلال کماؤ. اللہ اکبر. لیکن فرمایا یہ یاد رکھنا کہ تمہیں اس کے بارے میں حساب دینا پڑے گا کہ کہاں سے مال کمایا, اور پھر اگر تم نے حلال مال کمایا تو خرچ کہاں کیا. ابے بھائی کیا کر رہے ہو آج کل, کہاں سے مال کما رہے ہو؟ مولانا صاحب میری مرضی ہے, میرا مال ہے, میری مرضی ہے. ابے کدھر لگا رہے ہو پیسے؟ میرے پیسے ہیں, میری مرضی, میرا مال جہاں پر میں خرچ کروں, میری تجارت, میرا مال, میری مرضی ہے. جی حضرت دیکھیں میں نماز پڑھتا ہوں نا آپ کے پیچھے, اور آپ شب برات میں بھی مجھے دیکھتے ہیں, لیلۃ القدر میں بھی دیکھتے ہیں, رمضانوں میں بھی دیکھتے ہیں آپ مجھے. باقی میں باہر بازار میں کیا کرتا ہوں حضرت اس کو چھوڑیں, وہ میری تجارت ہے, یہ میری عبادت ہے.
وہ میرا دھندا کیسا بھی ہے. آپ یہاں دیکھیں نا, یہاں میں کتنا اچھا بن کے بیٹھا ہوتا ہوں. فرمایا نہیں نہیں, مسلمان کی تجارت بھی عبادت ہے, مسلمان کی عبادت بھی عبادت ہے. فرمایا اس کے اندر فرق نہیں کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سچا تاجر ہوتا ہے, رزق حلال کمانے والا ہوتا ہے, فرمایا میدان محشر کے اندر جو ہے تم دیکھو گے کہ وہ صدیقین اور شہداء اور نبیوں کے ساتھ ہوگا. وہ شہداء اور صدیقین اور صالحین کے صف کے اندر کھڑا ہوگا. جو اچھا بزنس مین ہے, صحیح کام کرنے والا ہے. تو یہ بات نہیں ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. رب تبارک و تعالیٰ کی جو بھی اطاعت کرے گا, ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ.